بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تاریخ القمیص۔ قمیص کرتے کو بولتے ہیں، کپڑے کو بولتے ہیں۔ قمیص کی تاریخ یا کپڑے کی تاریخ۔ انکا لبست قمیصا جدیدا، لبس یلبس لباسا، باب سمیع سے بمعنی پہننا۔ یقیناً آپ نے ایک نئی قمیص پہنی ہے، یہی کہ ایک نیا کپڑا، ایک نیا کرتا پہنا ہے۔ ترکیب اس کی اس طرح سے ہوگی: ان حرف مشبہ فعل، کاف ان کا اسم، لبیس فعل با فاعل، لبیس میں جو فاعل ہے وہ انت ضمیر ہے، قمیص موصوف، جدید صفت، موصوف صفت مل کر کے لبیس فعل کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے ان حرف مشبہ بفعل کی خبر، حرف مشبہ بفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ یقیناً آپ نے ایک نئی قمیص پہنی ہے۔ فَأَبْلِ وَأَخْلِقْ، ابلا یبلی، ابلاً کے معنی بوسیدہ کرنا، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تم اس کو بوسیدہ کرو، وَأَخْلِقْ، اور اس کو پرانا کرو۔ اخلق یخلق اخلاقاً کے معنی پرانا کرنا، پھاڑنا، اور اس کو پرانا کرو۔ وَلَكِنْ هَلْ تَعْرِفُ مِنْ تَارِيخِهِ شَيْئًا، لیکن کیا تم اس کی تاریخ میں سے کچھ جانتے ہو؟ شأن کے معنی کچھ، ولیکن لیکن، هل تعرف کیا تم جانتے ہو، من تاریخ اس کی تاریخ میں شأن کچھ، لیکن کیا تم اس کی تاریخ میں سے کچھ جانتے ہو؟ هل تعرف کم عمل فیہ من الایدی، کیا تم جانتے ہو کہ اس میں کتنے ہاتھوں نے کام کیا؟ کم عمل فیہ من الایدی، اصل جملہ ہے کم من الایدی، کتنے ہاتھوں نے، کیا تم جانتے ہو اس میں کتنے ہاتھوں نے کام کیا؟ وَكَمِ اشْتَغَلَ بِهِ النَّاسُ، اور کتنے لوگ اس میں مشغول ہوئے یا کام کیے۔ وَكَمْ تَعِبَ فِيهِ الْعَامِلُونَ، عاملون جمع عاملون، کام کرنے والے، کارندے، اور تعب یتعب تعبان میں تھکنا، اور کتنے کام کرنے والے اس میں تھکے پریشان ہوئے۔ وَكَيْفَ وَصَلَ إِلَيْكَ، اور کیسے تم تک وہ قمیص پہنچی۔ وَكَانَ، کان اول امرہ، اول امرہ کا ترجمہ اس کا پہلا مرحلہ، ٹھیک ہے، اس کا پہلا معاملہ یعنی اس کا پہلا مرحلہ، اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان الزارع، یہاں پہ زرع لکھا ہے، اصل میں الزارع، یہ کنفیوزنگ میں غلطی ہو گئی، اصل ہے الزارع، زرع سے اسم فاعل الزارع۔ اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان الزارع زرع القطن، القطن کے معنی ہوتے ہیں روئی، کہ کاشتکار روئی کی کھیتی کرتا ہے۔ وَتَحَمَّلَ فِي زَرَاعَتِهِ عَنَاءً شَدِيدًا، زرع یزرع، زراعتاً کے معنی کھیتی کرنا، وَتَحَمَّلَ فِي زِرَاعَتِهِ عَنَاءً شَدِيدًا، اور اس کی کھیتی میں بہت زیادہ تکلیف اور مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، کہ بہت زیادہ تکلیف اور مشقت اٹھاتا ہے۔ فَإِنَّ زِرَاعَةَ الْقُطْنِ فِيهَا تَعَبٌ عَظِيمٌ، کان اول امرہ، اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان الزارع، یہاں پر زرع لکھا ہے، یہ کنفیوزنگ میں غلطی ہوگی، اصل ہے زارعون، زرع سے اسم فاعل، ان الزارع زرع القطن، کہ کاشتکار روئی کی کھیتی کرتا ہے، القطن میں روئی، زرع یزرع زراعتاً کے کھیتی کرنا، روئی کی کھیتی کرتا ہے۔ وَتَحَمَّلَ فِي زِرَاعَتِهِ عِنَاءً شَدِيدًا، تحمل یتحمل تحملاً کے برداشت کرنا، اور وہ اس کی کھیتی میں سخت تکلیف برداشت کرتا ہے، سخت مصیبت اور مشقتوں کو برداشت کرتا ہے۔ فَإِنَّ زِرَاعَةَ الْقُطْنِ فِيهَا تَعَبٌ عَظِيمٌ، کیوں؟ اس لیے کہ روئی کی کھیتی میں تو بہت زیادہ تھکن اور پریشانی ہے۔ فَإِنَّ زِرَاعَةَ الْقُطْنِ، اس لیے کہ روئی کی کھیتی فِيهَا، اس میں، یعنی
کھیتی میں تعبن عظیم بہت ہی تھکن ہے، پریشانی ہے. دونوں ترجمہ کرا دیا آپ کو، لفظی بھی اور ادبی بھی. وشغل طویل اور لمبی مشغولیت ہے، یعنی روئی کی کھیتی میں بہت زیادہ تھکن ہے اور لمبی مشغولیت ہے. حرث الارض 3 مرات، کاشتکار تو زمین کو 3 مرتبہ جوتتا ہے، یعنی زمین کی 3 مرتبہ وہ جوتائی کرتا ہے. او اکثر یا 3 مرتبہ سے زیادہ. وشق خطوطا، شق یشق شقن کی معنی پھاڑنا، اور خطوط کے معنی کیاری، اور وہ کیاری بناتا ہے، کیاری کو پھاڑتا ہے یعنی کیاری بناتا ہے. وملأها بالماء، اور اس کیاری کو پانی سے بھر دیتا ہے، یعنی پانی سے اس کی سینچائی کرتا ہے. وترکها حتى جفت، اور خشک ہونے تک اس کو چھوڑ دیتا ہے. لفظی ترجمہ وترکها، اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، حتى جفت، یہاں تک وہ زمین خشک ہو جاتی ہے، یعنی زمین کو خشک ہونے تک وہ چھوڑ دیتا ہے. وحفر فی جنبها حفرا، حفر یحفر حفرا باب ضرب سے کھودنا، اور حفرۃ جمع حفرون، وہ حفرات کے معنی گڑھا، اور وہ اس کے ایک جانب میں یا ایک کنارے میں ایک گڑھا کھودتا ہے. ثم بذر فیها بذورا من القطن، بذر یا بذور بذرن کے بونا، پھر وہ اس میں روئی کے بیج کو بو دیتا ہے. قد نقعها بالماء لیلتا، نقع ینقو، نقن کے معنی بھگونا، تر کرنا، اور وہ اس کو پانی سے رات میں بھگوتا ہے یا یہ کہ تر کرتا ہے. ثم بذر فيها بذورا من القطن قد نقعها بالماء ليلة ولما نجم النبات، نجم ینجم، نجمن کے معنی اگنا، النبات کے پیڑ پودے، اور جب پیڑ پودے اگ جاتے ہیں. عزق الفلاح الخطوط، عزق یعزق یعزق، عزقن کے معنی کیاریاں بنانا، کھودنا، تو کاشتکار کیاریاں بناتا ہے. فجعل باطنها ظاہرها، اور اس کے باطن کو اس کے ظاہر میں بدل دیتا، مطلب یعنی اندر کی مٹی کو اوپر کی مٹی سے بدل دیتا ہے، وہی ہے اس کے اندر کو اس کے باہر سے بدل دیتا ہے، یہی کہ اس کے اندر والے حصے کو اس کے باہر میں کر دیتا ہے. وقلع الحشائش التي تضر بالقطن، حشیشۃ جمع حشائش کے معنی گھاس، اور القطن کے معنی روئی آپ کو بتا چکے ہیں. اور قلع یقلع، قلن کے معنی اکھاڑنا، نوچنا، اور وہ ان گھاسوں کو اکھاڑ دیتا ہے، نوچ دیتا ہے. التي تضر بالقطن، جو گھاس کے روئی کو نقصان پہنچاتا ہے. وارواها مرارا، اروا یروی، اروا ان کے معنی سینچنا، اور مرتن جمع مرات، اور مرار کے معنی کئی مرتبہ، اور وہ اس کو کئی مرتبہ سینچتا ہے، یعنی کئی مرتبہ وہ اس کی سینچائی کرتا ہے. ولم یزل الفلاح یخدم الحقل، اور کاشتکار تو برابر کھیت کی خدمت کرتا رہتا ہے، یعنی کھیت میں لگا رہتا ہے. وَيَتْعَبُ، اور وہ پریشان ہوتا رہتا ہے، تھکتا رہتا ہے. وَلَا يَسْتَرِيحُ شُهُورًا، اور وہ کئی معنی آرام نہیں کرتا ہے. استراحہ یستریح، استراحت نے آرام کرنا، اسی سے یستریح ہے. اس کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے کسان کی طرف، یعنی الفلاح. شہرن کی جمع شہور مہینہ، وہ کچھ مہینہ آرام نہیں کرتا ہے. حتی ظہر فیہ البطن قطن، یہاں تک کہ اس میں روئی ظاہر ہو جاتی ہے. فانبث الاولاد من البنین والبنات فی الحقل، انبث ینبث انبثاثا کے معنی پھیل پڑنا، تو لڑکے اور لڑکیاں کھیت میں پھیل جاتی ہیں. وجن القطن، اور وہ لوگ روئی توڑتے ہیں. جنا یجنی جنین، وجنن کے معنی چننا، توڑنا، وہ لوگ روئی چنتے ہیں یا روئی توڑتے ہیں. ولما جمع القطن، اور جب روئی جمع کر دی جاتی ہے. ارسل الى الحلاج، حلج یحلج، حلجن کے معنی دھننا، تو وہ دھننے والے کے پاس بھیج دی جاتی ہے، یعنی روئی کو دھننے والے کے پاس بھیج دی جاتی ہے. فحلجہ، حلج یحلج، حلجن کے معنی دھننا، تو وہ اس کو دھل دیتا ہے، یعنی وہ اس کو دھن دیتا ہے. ثم نقل الى بعض المصانع، پھر روئی کو بعض فیکٹری کی طرف منتقل کی جاتی ہے.
المصنع جب مصانع کے معنی کارخانہ فیکٹری، پھر روئی کو فیکٹری یا بعض کارخانے کی طرف منتقل کر دی جاتی ہے۔ فغزل، غزل یغزل غزلا کے معنی کاٹنا، پھر روئی کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ثم اخذ الحائق، الحائق کے معنی بنکر جس کو جولہا بولتے ہیں، پھر بنکر اس کو لیتا ہے۔ ومدہ خیوطا، اور خیوطا متقاربتا، اور وہ قریب قریب اس کی لکیریں کھینچتا ہے۔ ولم یزل یشتغل ویتعب ایاما، اور وہ کچھ دنوں تک برابر مشغول رہتا ہے، یعنی کام کرتا رہتا ہے اور پریشان ہوتا رہتا ہے، تھکتا رہتا ہے۔ حتی نسجہ ثوبا ناعما متینا، یہ متین لفظ ہے۔ نسج ینسج، نسجن کے معنی بننا، تیار کرنا، اور ثوبن جو اسباب کپڑا، اور ناعم و متین کے معنی نرم اور مضبوط، یہاں تک کہ وہ اس کو ایک نرم اور مضبوط کپڑے میں بن کر تیار کرتا ہے۔ واشترى تاجر ذلك الثوب، اور تاجر تو اس کپڑے کو خریدتا ہے۔ ووضعه في دکانه، اور وہ اس کپڑے کو اپنی دکان میں رکھتا ہے۔ فذهب إليه أبوك بماله، پھر تمہارے ابو اپنے اس مال کو لے کر کے جاتے ہیں۔ الذي جو یہاں اس موصول ہے، صفت جو ہے یہ مال کی صفت ہے، یعنی تمہارے ابو اس کپڑے والے کی طرف، اس دکان کی طرف اپنے اس مال کو، اس روپے کو لے جاتے ہیں۔ الذي اکتسبه بعرق الجبین، جس کو اس نے پیشانی کے پسینے سے کمایا ہے، یا جس کو اس نے محنت سے کمایا ہے۔ عرق الجبین پیشانی کے پسینے یعنی محنت سے کمایا ہے۔ وتعب فیہ ایاما، اور اس میں کچھ دن تھکا ہے اور پریشان ہوا ہے۔ وانت مستریح فی البیت تأکل وتنام، اور تم گھر میں بیٹھ کر آرام سے کھاتے ہو اور پیتے ہو۔ وانت مستریح فی البیت، اور تم گھر میں آرام سے تأکل وتنام کھاتے ہو اور سوتے ہو۔ وذهب ذلك الثوب الى خیاط، اور یہ کپڑا تو درزی کے پاس جاتا ہے۔ ففصل منه لك قمیصا، فصل یفصل تفصیلا کے معنی کٹنگ کرنا، پھر وہ اس کپڑے سے تمہارے لیے قمیص کی کٹنگ کرتا ہے۔ ففصل منه یعنی یہ کپڑا درزی کے پاس جاتا ہے، خیاط ان کی میں درزی کے پاس جاتا ہے، تو درزی تمہارے لیے اس کپڑے سے قمیص کی کٹنگ کرتا ہے۔ ثم خاطه لیلۃ العید وهو ساہر، پھر وہ اس کو عید کی رات کو سیتا ہے۔ خاط خیطن کے معنی سینا، پھر وہ اس کو عید کی رات سیتا ہے۔ وهو ساہر، اس حال میں کہ وہ بیدار رہتا ہے، جگا ہوا ہوتا ہے۔ وانت فی فراشک ناعم، اور تم اپنے بستر میں ناز و نعم کی زندگی گزارتے ہو، یہی کہ تم اپنے بستر میں آرام سے سوتے ہو۔ وجاء الیک القمیص من غیر تعب منک وشغل، اور قمیص تمہارے پاس بغیر تمہارے کسی تھکن اور مشغولیت کے آ جاتی ہے۔ افلا یجب علیک، تو کیا تم پر ضروری نہیں ہے کہ ان تقول، تم کہو اذا لبستہ، جب تم اس کو پہنو، یعنی کیا تم پر ضروری نہیں کہ جب تم قمیص کو پہنو تو اس دعا کو پڑھو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت کسوتنیہ، یا اللہ تو نے ہمیں اس کپڑے کو پہنایا۔ وَأَلْبَسْتَنِيهِ، اور اس کپڑے کو اوڑھایا، یعنی دونوں کو میں نے پہنانا اوڑھانا ہے۔ من غیر حول منی، میری جانب سے بغیر کسی تھکن ولا قوت، اور بغیر کسی طاقت کے، یعنی میرے جانب سے بغیر کسی طاقت و قوت کے۔ اسألک خیرہ، میں آپ سے اس کی بہتری، اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ وخیرہ، اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے اس کپڑے کو تیار کیا گیا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ، اور میں آپ سے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور اس چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جس کے لیے اس کپڑے کو تیار کیا گیا ہے، یہ کہ اس قمیص کو تیار کی گئی ہے۔